دلہن کے ہاتھوں میں مہندی کیوں نہیں ہے امی؟ کسی بچے نے دلہن کو پراشتیاق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا، اور جہاں اس کی بات پر اس کی ماں ٹھٹکی، وہیں دلہن کی بھی نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹھہری۔ شفاف گلابی ہتھیلیاں ویران اور بے رونق تھی۔ اس عورت سے کوئی جواب نہ بن پا رہا، تو اس بچی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ لیکن اسی کے چپ کروانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ حقیقت ساری دنیا جان گئی تھی، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ نائمہ، تم ایسا کرو، دلہن کو اس کے بیڈ روم میں چھوڑو، تھک گئی ہوگی۔ آقا بیگم نے اپنی دیورانی کی بیٹی کو اشارہ کیا اور وہ سمجھ گئی، اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے بھابھی، آپ کو بیڈ روم میں چھوڑ آتی ہیں۔ نائمہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے سہارا دیا۔ وہ بھی اس ماحول سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی، اس لیے کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور نائمہ کے ساتھ دلہن کے بھی قدم تھم گئے۔ سامنے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ دلہن رخصتی کے بعد کہاں جاتی ہے؟ نائمہ نے تایازاد بھائی کو شرارت سے دیکھا۔ عام دلہنیں تو رخصتی کے بعد اپنے شوہر کے بیڈ روم میں ہی جاتی ہیں، لیکن اگر دلہن خاص ہو اور جیدار ہو تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ وہ دلہن کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ دلہن نے یکدم اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ وہ انتہائی بے نیازی سے آنکھیں پھیر کے جائیے وہ کہہ کے سائڈ پہ ہو گیا۔ نائمہ دلہن کو لے کر اوپر آ گئی، پھر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تازہ پھولوں کی مہک ایک جھونکے کی طرح آئی۔ دلہن کا دماغ خوشبو سے جھنجھنا سا گیا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اندر کسی کے ارمانوں کے سجے تھے، ان ارمانوں پر وہ قدم رکھنے جا رہی تھی، گویا روندنے جا رہی تھی۔ اس کے قدم من من بھر کے ہو گئے۔ وہ دہلیز پر قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جب کسی زندگی میں قدم رکھ ہی لیا تو پھر دہلیز کیا معنی رکھتی؟ نائمہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی اور اسے پھولوں سے سجا بیڈ انگاروں کا محسوس ہوا، دل جیسے تڑپتے توے پر رکھ دیا گیا ہو۔ رات اچھی خاصی گہری ہو چکی تھی جب اسے بیڈ روم میں جانے کا خیال آیا۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دوست حسان کو رخصت کرنے کے بعد روم کی طرف پڑا۔ وہ چینیاں طے کرتا ہوا بیڈ روم میں آیا۔ بیڈ روم کا دروازہ لوک کر کے پلٹا تو کھٹک کر رک گیا۔ دلہن کے ساتھ ساتھ کمرے کا خلیہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت پھولوں کی چادر نیچے زمین پر ڈھیر تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے گئے گلدان ٹوٹ کر پھولوں سمیت زمین پر بکھرے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں اوندھی پڑی تھی۔ دلہن اپنا دوپٹہ آدھا صوفے پر اور آدھا نیچے لٹک رہا تھا۔ سینڈل کہیں تھے، پرس کہیں تھا۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا آگے آ رہا تھا کہ کوئی نیچے چیز چرمرا کر رہ گئی۔ اس نے قدم پیچھے اٹھایا، دیکھا وہ دلہن کا سونے کا گلوبند تھا جو اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے جھک کر گلوبند اٹھایا اور اس کے کچھ موتی ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے گلوبند صوفے کے سامنے کرسٹل ٹیبل پر رکھ دیا، خود بیڈ پر اوندھی لیٹی تھی۔ چہرے پر تکیہ رکھا ہوا تھا۔ مہروز کا پسندیدہ سلور کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، مگر دوپٹہ صوفے پر جھول رہا تھا۔ قدم بچا بچا کر بیڈ کے قریب آیا۔ ربی، اس کی باری آواز بآسانی اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ ربی، اس نے دوبارہ آواز کی، مگر وہ تس سے مت نہ ہوئی۔ جیسے ہی تھوڑا قریب ہوا، اس کی نظر دلہن کے کمر پر پڑی۔ پچھلا گلا کافی گہرا تھا، دودھیا رنگت سلور رنگت کو مانند کری، جس نے بمشکل اپنی نگاہیں چرائی۔ سو گئی ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو ہلایا۔ اس کے لمس سے ایک دم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ کیوں؟ کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ ایک دم چلا اٹھی۔ تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ صدا بکت رہی ہوں اپنی کیے کی صدا، چبا چبا کر بولی۔ مہروز سے سردا پا دیکھ کر رہ گیا، روئی ہوئی سرخ آنکھیں، میٹھا میٹھا سا میک اپ، کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹنگ سلکی بال اور بنا دوپٹے کے اجاگر ہوتی رہنائیاں نظر ہٹ نہیں رہی تھی۔ تمہارے لیے سزا ہے، مگر میرے لیے تو اللہ کی ادا کردہ خاص قیمت ہو تم، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے کال کچھ ہوا تو اس کے انداز پر بڑک اٹھی۔ کہا نہ مجھے ہاتھ مت لگانا، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، اسے سخت لہجے میں کہا۔ مہروز کے ہاتھ اس کی کمر کو چھو رہے تھے، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوں۔ اتنا صبر نہیں ہے کہ میں آج کی رات پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جو کل کی رات گزاری تھی وہ بھی خدا جانتا ہے، اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے بھینچ دیا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پھنکار کے کہتی اس پر جپٹ پڑی۔ اس سے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کری تھی، وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربی کے ناخنوں نے اس کی گردن پر خراش ڈالی، وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس کے بھاری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر پیچھے کی طرف بیڈ پر گری۔ بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔
وہ پہلی بار یوں غصے سے دھاڑا، تم مجھے حد بتا رہے ہو؟ حد تم نے پار کی ہے۔ وہ تھپڑ کی تکلیف بول کر پھر سیدھی کھڑی ہوئی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تجھ سے صرف ایک شرارت کی تھی، وہ روحان سی ہوئی، لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی، میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اس نے چبا چبا کر کہا، تم اتنے بھی بے قصور نہیں ہو۔ وہ چیخی، میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں۔ اس نے قدے اچکائے، تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر سکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ تمہیں کیا پتا سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہاری صورت میں۔ اس کی سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم ہے۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دی؟ اس کے لہجے اور نظروں کا موقم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی، اور اس کے ڈسٹر میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو جو تم سمجھ چکی ہو؟ وہ کہتا ہو اس کی طرح بڑا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز ڈبی مہروز بخت، کیا آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں آپ کی ضد پوری کرنا جانتا ہوں، اور بہتر ہے آپ میرے ساتھ الٹی سیدھی طرح پیش مت آئیں، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگے گا۔ یہ تو آپ دیکھ ہی چکی ہیں۔ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کی ساری جدوجہد مقام ہو گئی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسو اور سسکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ بقول اس کے نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی، کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک کری، اس بار دستک متواتر ہونے لگی۔ تبھی بے سود سوئے مہروز کی نیند کا قلفلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا، وہ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی اور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مہروز فٹا، دروازہ کھولو۔ باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ کوئی ایک دم اٹھ بیٹھا۔ بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ موم، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ انہیں پریشانی ہوئی۔ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا، اسے پتہ نہیں چلا۔ اسے پریشانی کم کرنی چاہیے۔ وہ ربی کیسی ہے؟ عارفہ بیگم ٹھہر کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لیں کیسی ہے، اسے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اور باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی۔ صفائی کر دے، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا۔ اور دلہن؟ اس کا ناشتہ آپ اوپر ہی بیچ دیں، وہ اکیلی ناشتہ کرے گی۔ فی الحال تو اکیلی بھی کر لے تو بہت ہے۔ عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بیچتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی اور وہ اندر آ گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کہ بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے؟ اس کے برابر صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے، وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر ہی اندر حیران ہو گئی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھتے، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پر پھولوں کی پتیاں بکھری تھی، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں تھے، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ، وہ ملازمہ پر چلانے لگی۔ اتنے میں واش روم سے باہر نکلا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی، البتہ وہ باقی کی صفائی کر چکی تھی۔ پاگل ہوگی؟ ہاں میں پاگل، ان نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن میں ہی؟ اس نے سے چھوٹتے ہوئے تہار اور بے بسی سے اس کے مقام پر آگے کے بار آنسو آ رہے تھے۔ ان نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا مہروز بخت، تم نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف مائل تم نہیں کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا مجھے؟ وہ اسے دونوں کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا پتا تھا تم اتنے کمزور نیت ہو، کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے۔ تمہاری طرح جھلک دکھا کر، ادا دکھا کر۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی، اور مہروز بخت کی بیوی بننے پر فخر کر رہی ہوتی۔ جو کیا اسے چھپ چاپ بھگتو، اپنی غلطی کا الزام میرے سر مت ڈالو، ہمارے اس واویلے سے کچھ نہیں ہوگا۔ غلطی کر کے بھی نہ ماننا ایک اور غلطی ہے تمہاری۔
وہ چپکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ میں اگر اپنی غلطی بھگتوں تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی، وہ چیخی۔ میں تمہاری سزاؤں کے لیے تیار ہوں، جی جان سے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال رگڑنے لگا اور وہ نفرت سے رخ موڑ کی۔ ملازم اس کا ناشتہ بھی لے آئی تھی مگر اس میں واپس پیش کیا، اور پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اپنی ماں کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر مسلسل آف جا رہا تھا۔ اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ ماں کے ساتھ ڈیڈ کا بھی نمبر آف تھا۔ تنگ آ کر لینڈ لائن پر نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کرنے والی ملازمتی کی۔ رضیہ، میں ربی بات کروں، ماں سے کہو میں بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے بیگم بے قراری سے کہا۔ سوری بی بی جی، بیگم صاحبہ نے کہا وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، ملازمہ نے کہا۔ لیکن رضیہ تم ان سے کہو میں صرف ایک بار، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ اور فون اس کی ماں نے بند کیا تھا۔ وہ دور بیٹھی بھی سمجھ گئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عارفہ بیگم کی نظر لابی میں بیٹھی بہو پر پڑی۔ خیریت تو ہے، کسی کا فون آیا تھا؟ انہوں نے فون کے قریب بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تو پھر کال کی تھی؟ جی۔ کس کو؟ اپنے موم ڈیڈ کو۔ اچھا بات ہوئی ان سے؟ کیا کہتے ہیں؟ عارفہ بیگم کو سن کر خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرنی، انہوں نے بھی مجھے دستکار دیا۔ عارفہ بیگم کی خوشی مانت کر گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، جن سے ناراض نہیں کر سکتے۔ یہ سب بس وقتی غصہ ہے، جب غصہ اتر گیا تو سب سے پہلے تمہارا خیال آئے گا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے مگر ماں کا نہیں، اپنے بھائی سے کم نہیں ہے۔ لیکن بیٹا، تمہارے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر نرم گوشہ ہوتا تو کل میری زندگی کے فیصلے پر یہ چپ رہ کر ماموں کا ساتھ نہ دیتی۔ وہ بدگمان تھی، لیکن بیٹا بات اصول کی اور سچائی کی تھی۔ تمہاری ماں الیاس بھائی کا ساتھ نہ دیتی تو وہ لوگ جھوٹے پڑ جاتے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جہاں نوبت اصول اور سچائی تک چلی گئی؟ ایک ذرا سی بات کا سب نے ایشو بنا دیا، میری ہتھی مداف و میری گلے کا توق بنا دیا۔ بس بیٹا، سب قسمت کی بات ہے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اوہ اچھا، تو آپ اور آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا؟ اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے سب کی نظروں میں گھرا دیا، نفرت ہے مجھے اس سے بھی اور خود سے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندر بیوٹیشن تمہارا انتظار کریے۔ بیوٹیشن؟ آج تمہاری شادی کی ریسپشن ہے نا؟ میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں تیار ہو رہی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کرو، ایک غلطی تم سب سے پہلے کر سکی ہو، ایک اب کر رہی ہو۔ کل ہزاروں لوگوں نے باتیں کی تھی، سرگوشی کی تھی، لیکن جیسے تیسے گزر گیا۔ تم چاہتی ہو لوگ باتیں بنائیں، تمہاری غیر موجودگی پر سرگوشی کریں؟ عارفہ بیگم کہہ کر چلی گئی۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، پھر قدم ملے تو کمرے کی طرف جہاں بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو عارفہ بیگم کے قدم تھم گئے۔ ملٹی شیف لہنگے میں اس کی دبتیاں رنگت اور چمک گئی تھی، اوپر سے اس کے تیکھے نین نقش اس کی خوبصورتی کو دو آچھا کر رہے تھے۔ ماں، اور کتنی دیر؟ ڈیڈ 2 بار فون کر چکے ہیں۔ مہروز بے دہانی میں اندر داخل ہوا لیکن اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے چوکایا، لیکن میرج ہال پہنچنے تک اس کی نظریں اس پر ہی ٹکی رہی۔ یہی تو جلد تھی جو وہ پاگل ہو گیا تھا، اور وہ اس کے ہمراہ آج تھی۔ بھابی کی گھر والے نہیں آئے؟ حسان نے مہروز سے سوال کیا۔ نہیں، مہروز نے جواب دیا۔ کیوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن یار انہیں خیال کرنا چاہیے تھا، اکلوتی اولاد ہے ان کی۔ بھابی، اس طرح تعلق توڑنا حیرت کی بات ہے، حسان نے ربی کے اکیلے پن کو نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بیٹی، ان کی مرضی، مہروز نے لاپرواہی سے کہا۔ قصوروار تو بھی ہے، سزا صرف بھابی کو کی مل رہی ہے، تمہاری وجہ سے سارے رشتے ٹوٹ کر تم ٹھاٹ سے انجوائے کر رہے ہو۔ اور یار بس اپنے خیالات نہ اپنی تک رکھ، اس نے سن لیا تو ہنگامہ مچا دے گی، وہ تو پہلے ہی اپنا کوئی ہمنوا ڈھونڈ رہی ہے۔ سوپی الیاس سے پھر کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں یار، لیکن کوشش کروں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کا ہنگامہ سیٹ ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھا گئے تھے۔ مہروز اپنے بابا کے ساتھ آفس میں مصروف ہو گیا اور وہ اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی۔ 2-3 بار عارفہ نے کہا گھومنے کا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی، اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ ضمیر پر بوجھ تھا اور اس کے بوجھ کے ہاتھوں مجبور آج پھر خون کے قریب چلی آئی، لیکن فون بند تھا۔ پورا دن گھر میں چپراتے کوئی گزارا۔ عارفہ بیگم کہیں باہر گئی تھی۔ شام 5 بجے مہروز گھر آیا تو وہ لان میں نظر آئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اسی طرف آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموش نہیں، جواب میں سلامتی بھیج دو، اب ایسی بھی کیا ناراض، ایک کے سلام مگر جواب بھی نہیں دے بندہ، تم پر سلامتی بھیجو۔ وہ زہر خون لہجے میں گھوری۔ آج شوہر ہوں اور نہیں سلامتی بھیجو گی تو کون بھیجے گا؟ میرا شوہر تمہارے جیسا کمینہ اور یا ہوگا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، اور جس نے سوچا تھا میں اس کا شوہر نہیں بنا۔ اس نے شرارت سے کہا اور سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔
اپنا موبائل دو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ کیوں خیریت؟ میں فون کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ سنا تم نے؟ وہ غصے سے بڑکی۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نے آج ایاز صاحب کو کال کی تھی، اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے نہیں۔ مہروز نے سیل اسے دے دیا۔ وہ فون لے کر کمرے میں آ گئی اور سوپی الیاس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف خدیجہ تھی۔ وعلیکم السلام ممانسہ، میں ربی فاطمہ سے بات کرنی تھی۔ دوسری طرف سے یکدم فون کاٹ دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی نظر ہاتھ میں پڑے فون پر پڑی تھی۔ یہی وہ منحوس ہے جس کی وجہ سے میری قسمت بدقسمتی میں بدلی گئی تھی، اس نے غصے سے کہتے ہوئے پوری طاقت سے فون دیوار پر دے مارا۔ جب وہ اندر آئی تو فون کئی حصوں میں بکھر گیا تھا۔ تم اگر سوچ رہی ہو کہ سب جلدی ٹھیک ہو جائیں گے تو ایسا ناممکن ہے، مہروز نے کہا، اور وہ اس کی طرف پشت کیے لیتی رہی، آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جاتا تھا۔ وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا اس کے کش کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تمہارے کوئی اثر نہیں کرے گا، صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر کرو اور انتظار کرو۔ مجھے یقین ہے تمہاری موم ڈیڈ غصے میں کمی آ جائے تھی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ میری بیوی ورنہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ میں شادی روز تک تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا۔ فیس ٹو فیس کبھی دیکھا تک نہیں تھا، مگر ہم تب پر بن گئے، شاید یہی قسمت ہے۔ وہ خاموش تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائی، مگر وہ بے حس و حرکت بڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو، میں بھی غلط، لیکن یار میری بچپن سے عادت ہے، مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں۔ اور تمہاری معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ انسانوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ تم نے صرف اپنا سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچتے۔ ایک بات اس لڑکی کا سوچ رہے تھے جو مایوں بیٹھی تھی۔ اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تمہیں اپنا مان چکا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہروز اس کے بکھرے ہلیے سے نظریں چرا گیا۔ کتنے دن ہو گئے اس کے ہوش ربا حسن سے نظریں چرا رہا تھا۔ شادی کے روز سے اب تک اس نے دوبارہ اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ آج پھر اس کی لیٹ لاپرواہی سے بے ایمان کر رہی تھی۔ جال تو تم پھینکتی ہو، ورنہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نبی اس کی نظروں کے توقع میں اپنا کھلیا دیکھ کر سٹ پٹا گیا اور فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اب کیا فائدہ؟ مسکرایا۔ وہ گستاخی پر آمادہ تھا۔ اس نے بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہ سکی۔ اس کے شکنجے میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ اس بات کا موقع گھوم پھر کر پھر وہیں پر آیا جہاں لانا چاہ رہا تھا۔ وہ آج اسے پھر قابو کر چکا تھا اور وہ سارے جتن کر کے بھی نکلنے میں ناکام رہی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کا چہرہ پھر سوجا ہوا تھا۔ آج رات بھی وہ خوب روئی، جس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا اور پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی نظریں پڑی کہ تب جائے گی۔ آج کل رابعہ بیٹی کی کیا مصروفیت ہے؟ فیروز بخت، مہروز کی ڈیڈ نے پوچھا۔ وہ چائے میں چمچ ہلاتی رہی۔ میرے دل خوش کرنا، وہ سرگوشی کر گیا۔ اس نے قہر باز نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا نام رابعہ نہیں ربی ہے۔ ربی کا معنی ہوتا ہے بہار۔ عارفہ بیگم نے کہا۔ ماشاءاللہ، میں تو اتنے دنوں سے رابعہ ہی سمجھ جاتا۔ میں نے سمجھا سب پیار سے ربی کہتے ہیں۔ نہیں، اس کا نام ہی ربی ہے، ربی احمد۔ عارفہ نے پورا نام بتایا۔ ربی احمد کی ربی مہروز کہو۔ وہ ہنس کر بولے گی، میرے نام کے ساتھ ربی احمد ہی سوٹ کرتا ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ مہروز نے کھٹک کر اسے دیکھا تو وہ دونوں بھی ہنستے ہنستے چپ ہو گئے۔ لیکن بیٹا، ہم تو اصول کی بات کر رہے تھے نا؟ شادی کے بعد ہر لڑکی کے نام کے ساتھ کیا سارے اصول مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ربی، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اپنے ساتھ اس کا رویہ برداشت کر سکتا تھا، مگر اپنے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں لے سکتا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات کر رہی ہے۔ فیروز بخت نے مہروز کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ سب کو اپنے جیسا سمجھتی ہے، نام سیریس۔ مہروز کو کافی غصہ تھا اور مہروز پر نفرت سے گھورتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی اور وہ دونوں مہروز پہ سمجھانے لگے۔ وہ جن حالات سے گزری ہے، اپسٹ ہونا جائز ہے۔ اب اس کی سائیڈ لے رہے ہیں، حالانکہ اس کی غلطی ہے۔ وہ اگر اپسٹ ہے تو دوسروں کیوں کر رہی ہے؟ بار بار اس کی غلطی یاد کروا کر تم سے ٹارچر کر رہے ہیں، اس طرح تو وہ اپسیاتی ہو جائے گی۔ اس سے سختی برت کر اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو۔ انہوں نے صاف طور پر سمجھایا۔ وہ کافی دیر ان کی باتیں ٹھپ چاپ سیتا رہا۔ جاؤ، وہ پریشان ہوگی، انہوں نے کہا۔ سوری، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، یہ چورچلت کے کبھی ہو جائیں گے۔ اور بریف کیس اٹھائے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں بھی چپ ہو گئے۔
اس نے کمرے میں آ کر 2-3 گہرے گہرے سانس بھرے۔ کبھی بھی ایسی نہیں تھی۔ کل رات اس نے مہروز کا موبائل توڑا اور آج اس نے مہروز کے والدین سے بدتمیزی کی، جبکہ وہ بدتمیز بھی نہیں تھی۔ آنکھیں بے اختیار بھیگنے لگی اور ذہن ماضی میں کوتے کھانے لگا۔ ربی اٹھ کر شاور لے لو، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ہاں الیاس بھائی آ رہے ہیں ملنے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ شاید کسی جماعت کے ساتھ آئے تھے، آج واپس اسلام آباد جا رہے تو مل کر جائیں گے۔ صرف مل کر جائیں گے یا لیکچر بھی دے کر جائیں گے؟ بس کر دو ربی، جلدی تیار ہو کر نیچے آؤ۔ وہ نیچے آئی۔ سکینہ بیگم جسر بزر ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ ربی نے کہا۔ کوئی اور کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے؟ انہوں نے جینز پر وائٹ ٹاپ کو ناگواری سے دیکھا۔ میرے سارے کپڑے ایسے ہی ہیں موم، الیاس بھائی کو پسند نہیں ہے ایسے لباس۔ وہ پہلی بار تو مجھے ان کپڑوں میں نہیں دیکھ رہے، کئی بار دیکھ چکے ہیں موم، میں اپنے گھر میں ہوں۔ بیگم صاحبہ صوفی صاحب آ گئے ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ تم بھی ناشتہ کر کے جلدی آنا، میں جا رہی ہوں۔ وہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ خدیجہ بھابی اور بچے کیسے ہیں؟ سکینہ نے کہا۔ سب ٹھیک ہیں، تمہیں سلام کیا ہے؟ الیاس نے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت دن ہو گئے ملے بھی ان سے۔ فاطمہ تمہیں اور ربی کو بہت یاد کرتی ہے، تو فون پر بات کر لیا کرو کو ہم سے۔ نہیں سکینہ، خون کے رابطوں کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، کو ہم کر لیا کریں گے۔ اتنا ضروری بھی اسلام آباد آتی ہو تو تمہاری بات ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے فون کی بات ٹالی۔ ربی بیٹی کہاں ہے؟ ناشتہ کر رہی ہے اس وقت؟ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے۔ اچھا، السلام علیکم اماں جان، ربی نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس پر دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری تھی۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ کبھی لاہور لائے نا اسے؟ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ آزاد ہی گمتی، یعنی قید ہے؟ اپنا گھر قید نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ ایک ہی جگہ پر رہیں، چاہے وہ بیڈ روم کیوں نہ ہو، قید ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ان کی ہی بہانجی تھی۔ ربی، سکینہ نے کہا۔ سوری، پوٹ کر کھڑی ہوئی۔ موم میں باہر جا رہی ہوں، لنچ بھی باہر ہی کروں گی پاریہ وغیرہ کے ساتھ۔ وہ خدا حافظ کہتی باہر نکل گئی اور الیاس صاحب دیکھتے رہ گئے۔ تمہیں پتہ یہ کہاں گئی ہے؟ الیاس نے کہا۔ وہ جہاں بھی گئی ہے ہمیں یقین ہے اپنی بیٹی پر، احمد صاحب نے کہا۔ چلو دعا ہے اللہ بھروسہ سلامت ہی رکھے، اور دوسری گفتگو کرنے لگے۔ عارفہ خیریت؟ پریشان لگ رہی ہو؟ خدیجہ بیگم نے کہا۔ پریشان تو ہوں مہروز کی طرف سے۔ کیوں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا؟ خدیجہ نے اپنے دوست عارفہ سے پوچھا۔ مہروز اور اس کے چاچا زاد بھائی احتشام ساتھ امریکہ گئے تھے، اب سننے کو آیا ہے احتشام نے شادی کر لی ہے وہاں۔ کہ تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں اگر احتشام کر سکتا ہے تو مہروز بھی کر سکتا ہے، ہمارا اکلوتا اور آخری سہارا ہے۔ امریکہ کا ہو کر رہ گیا تو تم اس کی ممی ہے، شادی کر کے بیچتی۔ ہاں، یہ غلطی ہوگی مجھ سے، یہ کام اب بھی ہو جائے گا، بلوا لو اور شادی کر دو۔ کیا واقعی؟ اور گھر آ کر انہوں نے مہروز کو کال ملائی۔ یس موم، کیا بات ہے؟ مہروز نے کہا، ان سے ایک بات کرنی تھی۔ کہیں، سن رہا ہوں موم۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں تو کر لیں، اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ آپ اپنی ماں ہے، جہاں چاہیں کر دیں، بس شادی سے پہلے ایک عدد تصویر دکھا دینا۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے دعا دی اور فون پر کر دیا۔ کچھ مسئلہ حل ہوا؟ خدیجہ نے پوچھا۔ بس لڑکی کی تلاش ہے، کوئی بڑی لکھی اور نیک مل جائے، میں کوئی تیز ترار بہو افورڈ نہیں کر سکتی۔ عارفہ بیگم نے بھی پسند بتائی۔ امی، وہ کچھ عورتیں آئی ہیں۔ فاطمہ کی دھیمی آواز آئی اور عارفہ کی نظریں اس پر ٹھہری۔ دوپٹے میں لپٹے اس چہرے پر نور لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر مہروز سے ذکر چھیڑا۔ فاطمہ کا اسے کیا اعتراض ہوگا؟ اس کی رضامندی پر ہی اس نے خدیجہ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا اور خدیجہ نے الیاس سے بات کی۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے بیٹے کو اطلاع دی۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری۔ تو پیاری مجھے بھی دکھا دے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، صوفیہ الیاس صاحب کو پسند نہیں یہ سب، وہ کہتے ہیں لڑکا لڑکی شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھیں تو بہتر ہے تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ ہو۔ کس نے خوبکی سے کہا۔ لیکن موم، کشمیر میں کا حرج ہے، میں اتنی دور بیٹھا ہوں، پتا تو ہو کس سے شادی ہو رہی ہے، کیسی ہے، میرے ساتھ کیسی لگے گی، اور آپ کو کس نے کہا کہ کسی صوفی کی بیبی سے میری شادی طے کر دیں؟ بس چپ رہو، بہت پیاری ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ۔ عارفہ بیگم نے اسے چپ کروا دیا اور منگنی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ منگنی کے فوراً بعد شادی بھی طے کرتی تھی۔ بڑی چھوٹی رستم نکلی، منگنی بھی کر لی۔ ربی نے فاطمہ کو پون کھڑتایا، وہ اس کی باتوں پر ہنسی۔ بس سب جلدی ہو گیا۔ نام کیا ہے موصف کا؟ سید مہروز با۔ نام تو بڑا پاورفل ہے، خود کہتا ہے، مجھے کیا پتا کیا مطلب بھی نہ دیکھے ہی۔ جانتی تو ہو ابا کو انہیں دیکھنا دکھانا پسند نہیں۔ وہ لار، تمہارے ابا کو تو کچھ بھی نہیں پسند۔ خیر، میں جس سے شادی کروں گی نا 2-3 میٹنگ رکھوں گی اس کے ساتھ، شادی سے پہلے پتہ تو چلے کیسا ہے، کون ہے۔ شادی کب ہے؟ جب وہ آئیں گے۔ ہیں؟ انہوں نے ابھی آنا ہے؟ ربی، پوری بات تو سن لے۔
فاطمہ نے کہا اور ربی ہنس پڑی. کہاں سے آنا ہے؟ امریکہ سے. واچ، وہ لڑکا امریکہ میں رہ کر ملانی سے شادی کر رہا ہے؟ اسے تمہیں دیکھا نہیں؟ پھر بھی شادی کر رہا ہے؟ حیرت ہے. کیوں، کیا پہلے شادی نہیں ہوئی ایسے کسی سے؟ وہی ہے نا تمہارے امی ابو کی. اتے تمہاری امی ایک لیتی ماموں کو تو گلے میں پھندا ڈال کر مر جاتے. فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی. شادی میں کتنے دن پہلے آؤ گی؟ 2 دن پہلے. اگر میں پہلے آئی تو یا ماموں رہیں گے یا گھر میں یا میں. تم سکون سے بھی رہ سکتی ہو. نہیں، میری نیچر میں نہیں ایسا کون. اور ماموں پابندیوں کے مالک، یہ مت کرو وہ مت پہنو، روک ٹوک. اس نے وجہ بتائی اور فاطمہ چھک ہوگی. آ جاؤں گی اتنے دن پہلے، تم بور ہو جاؤ گی، میں انتظار کروں گی. اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا. شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی. مہروز بھی پاکستان آ گیا تھا. فاطمہ کے گھر بھی چہل پہل تھی. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کی کمرے سے میوزک کی آواز آئی. سو کے ساتھ سینیاں چڑھتے اوپر آئے اور دھاڑ سے دروازہ کھول دیا. سامنے ڈانس کی پریکٹس چل رہی تھی جن میں ان کی تینوں چھوٹی بیٹیاں اور ربی شامل تھی. وہ بجا فاطمہ سے چھوٹی رقیہ سے تو کچھ بولا ہی نہیں. کیا بے شرم بے حیا، ذرا شرم نہیں آئی؟ بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو تھپڑ جڑ دیے. کو ماموں کل مہندی کا فنکشن. ربی نے کچھ بولنا چاہا. خبردار لڑکی، تم چپ ہی رہو. انہوں نے ربی کو چپ کروا دیا. یہ ڈگ کہاں سے آیا؟ میں لائی ہوں ماموں. جہاں سے لائی ہے نا وہیں پھینک کر آؤ. ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے ایسی خرافات چیزوں کی. وہ حکم دے کر نکل گئے. اب وہ تینوں آنسو لیے بیٹھ گئے. سوری یار، یہ سب میری وجہ سے ہوا. ربی کو افسوس ہوا. اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، ہمارا گھر ہی ایسا ہے. فاطمہ شکر ادا کرے فاطمہ جو اس گھر سے جا رہی ہے. ہمیں پتہ نہیں کتنی اور سزا کاٹنی پڑے گی. رقیہ نے دل کی بھڑاس نکالی. کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں، رہنے دو پھر آ جائیں گے. رقیہ نے کہا. بڑی مشکل سے ماحول ٹھیک ہوا ہے. کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا. سونے کے لیے. ربی نے کہا. مگر تم تو میرے ساتھ سوتی ہو نا. نہیں یار، کل تو ویسے بھی تم ہمیں چھوڑ کر جاؤ گی. کیوں نہ ہم ہی تمہیں چھوڑ دے. گڈ نائٹ، تم بھی سو جاؤ. کل تو ویسے بھی وہ تمہیں سونے نہیں دیں گے. ربی نے چھیڑا. ربی. فاطمہ ہنستی. اوکے میں جا رہی ہوں. رقیہ کے بیڈروم میں وہ کہتی ہوئی نکل گئی. وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں ہوتی اور کچن کی طرف گئی. پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور پانی پیا. وہ واپس اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے ہی والی تھی کہ پاس رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا. 2-3 بار بجنے پر اس نے فون ریسیو کر لیا. رات کے 2 بجے کا وقت تھا. ہیلو. اسے نارمل انداز سے کہا. ہلو. مردانہ آواز سنائی دی. کون؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ فاطمہ الیاس سے. ربی بری طرح چوکی. آپ ہیں کون اور کیوں بات کرنی ہے؟ میں جو بھی ہوں اب بس بات کروا دے. ربی کے دماغ میں شرارت سجی تو کہیں میں ہی فاطمہ ہوں. میں سید مہروز بخت بات کر رہا ہوں. اسے نام بتا کر اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا. آپ نے اس وقت کیوں فون کیا؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. کافی دن سے سوچ رہا تھا مگر موقع نہیں ملا. آج سوچا بات کر کے ہی سونا ہے. لیکن آپ ساری باتیں کل جو کرنی ہے تو آج کون سی خاص بات کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ کہا لگا کر ہنس پڑا. جو کل باتیں کرنی ہے آج ان کے لیے تمہید باندھنا چاہتا ہوں. کیسی تمہید؟ اس نے شرارت سے پوچھا. وضاحت کروں گا تو آپ کو شرم آ جائے گی. آج کل شرم کے جراثیم دنیا سے مر کے ہیں مگر میں نے سنا ہے کہ آپ کے اندر زندہ ہے. آپ کا سنا غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ کا کہا غلط بھی تو ہو سکتا ہے. مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جاننے کا موقع تو دے پھر دیکھیے گا. کل جان لیجیے گا. ابھی وقت نہیں ہے. خدا حافظ. پلیز فون رکھیے گا، میری بات سنیں. اس نے جلدی سے کہا. وہ فون رکھتے رکھتے ٹھہر کے. جی کہیے. میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، مجھے کچھ کہنا ہے. وہ ٹھٹک گئی. رات اس پہر اس نے کال کی، وہ بھی ربی تھی جس کا شرارتی ذہن اسے الٹی پٹیاں پڑھا رہا تھا. تو ٹھیک ہے، آپ میرے سیل فون پر کال کریں. رات اس وقت میرا مطلب ابا نہ آ جائیں. میرے سیل پر کال کریں. آپ ان کو فون پر بات کرنا پسند نہیں. وہ بات کرتے کرتے پچھلی تھی، اب تو خود ہی سنبھل گئی. نمبر بتائیں. وہ تیار ہو گیا. اس نے نمبر دے دیا. اس کی شرارت عروج پر تھی. ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا. میں انتظار کروں گی. وہ شرارت سے مسکرائی اور پھر تیزی سے سیڑھی چڑھ کر رقیہ کے بیڈ روم میں گئی. یہ تو کل پتہ چلا یا مہروز صاحب کہ آپ کے ساتھ ہوا گیا ہے. وہ سیل فون پر وائبریشن کو دیکھتے ہوئے مسکرائی جہاں مہروز کی کال آ رہی تھی. ہیلو جی جناب، کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں. کیسے سو جائیں؟ ہماری نیندیں ہی اڑ گئی کل کے انتظار میں. بس آپ اپنی لیمٹ میں رہ کر بات کریں. میں اس وقت بات کر رہی ہوں، یہی بہت ہے. اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک اور خواہش پوری کریں گے؟ خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک جھلک. آج کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں، خواہش سجانے کی رات ہے. وہ ادا سے بولی. تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں آپ کی ایک جھلک سے. خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجتی ہے. وہ شعر سنا ہے نا،
میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا، تو مل گیا، تو تجھ سے ملنے کا انتظار بھی گیا۔ وہ دلچسپی سے بولی تو مہروز چپ ہو گیا۔ بہتر ہے اب کل پر خواہش چھوڑ دیں اور سو جائے، ربی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ ٹیوشن سے ٹائم لے لیا ہے تم لوگوں نے؟ ربی نے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے کہا۔ وہ تمہیں تیار کون کرے گا؟ تم؟ ارے نہیں، مجھے بس لپسٹک اور بلش آن کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اور یہ تمہارے اتنے لمبے بال کون سمیٹے گا؟ تم لوگوں کے آس پاس کوئی اچھا پارلر ہے؟ ہاں، یہ رائٹ ٹائپ پر دلی میں ہے، رائل بیوٹی پارلر اچھا ہے۔ اوکے، میں جا کر ٹائم لیتا ہوں۔ وہ آ تو جائے گی نا؟ مگر ابا وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی۔ ربی رکو، یہ چادر لے لو جب تک یہاں پر ہو، یہ تو کرنا ہی ہوگا نا، فاطمہ نے کہا۔ فاطمہ پلیز، ربی پلیز، اور فاطمہ کی خاطر اسے اتنی بڑی چادر اوڑھنی پڑی۔ حتیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ کر رسید تھما دی اور اینجلز جیولر پر فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے، اٹھا لینا، مارکیٹ میں شاپ ہے۔ اس نے رسید پرس میں رکھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آسمان نے پوچھا۔ مارکیٹ شاپنگ کرنے، مہروز نے کہا۔ کیا شاپنگ رہ گئی جناب کی؟ تمہاری ہونے والی بھابھی کے لیے گفٹ لینا۔ اچھا، میں بھی کہوں ایسی کون سی شاپنگ رہ گئی ہے؟ حسان نے کہا۔ یہی تو خاص شاپنگ ہے۔ مہروز نے شرارت سے کہا۔ چلو جا کر گفٹ خرید، میں تب تک ٹیلر سے ہو کر آتا ہوں، کرتا دیا تھا میں نے۔ حسان کہہ کر گاڑی سے نکل گیا۔ مہروز دوسری طرف چل دیا۔ اس کا رخ اینجل جیولرز کی طرف تھا۔ وہ فاطمہ کے لیے لاکٹ یا انگوٹھی لینا چاہتا تھا۔ کیا آپ کے پاس ہر قسم کا اسٹون ہے؟ یس سر، آپ کو کون سا چاہیے؟ شاپ کیپر نے پوچھا۔ کون سا چاہیے؟ فاطمہ کا پسندیدہ کون سا ہوگا؟ ایک منٹ، میں بتا رہا ہوں۔ اس نے سیل نکال کر فاطمہ کا کل والا نمبر ڈائل کیا۔ جیسے ہی نمبر ڈائل کیا، شاپ سے ہلکی سی مدھم آواز آنے لگی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا تھا کہ تھوڑا ہی فاصلے پر کھڑی لڑکی کا سیل بج رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ اس نے پھر ڈائل کیا۔ اس بار اس نے کال اٹھا لی۔ جی مہروز، حد کہیے، کیا بے چینی لگی ہوئی ہے آپ کو؟ وہ آہستہ سے بولے۔ دیکھیں فاطمہ، میں آپ کے لیے رنگ پسند کر رہا تھا، تو پوچھنا چاہتا تھا کہ کون سا نگ اچھا لگے گا، ڈائمنڈ، نیلم، زمرد یا کچھ اور؟ نیلم، اس نے مختصر کہا۔ ڈائمنڈ کیوں نہیں؟ ڈائمنڈ میں خود لے رہی ہیں۔ اوکے، اور پھر نیلا؟ جی نیلا۔ وہ ذرا زور دے کر بولی اور مہروز نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے منہ سے نیلا سنا تھا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ شاپنگ سینٹر میں، اس نے ہنس کر کہا۔ فون بند کر دیا۔ مہروز حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھی، جس نے اسٹائلش سوٹ کو بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، لیکن اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ کبھی پلو چرک جاتا تھا اور کبھی کہیں سے چادر ڈلک جاتی۔ چہرہ چھپانے کی بھی کوشش بھی ناکام تھی۔ مہروز نے شک مٹانے کے لیے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا اور اسی کا فون بجا۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس سے پہلے کچھ کہتا لڑکی کی چادر کا کونا دروازے میں اٹکا۔ اس کی چادر ایک بار پھر ڈھلک گئی۔ اس نے جلدی سے تصویر بنا لی۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہے؟ اس نے سیلز مین سے پوچھا۔ جی ڈائمنڈ سیٹ تھا، فاطمہ خود ڈائمنڈ دے رہی تھی، اس لیے مجھے منع کر دیا۔ اس کا نمبر بار بار ملانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ایک بار کے لیے ملایا نمبر۔ جی کہیے، ربی نے مسکرا کر کہا۔ اب فاطمہ ہی ہے نا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس سے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی، اس نے کہا۔ اگر شک ہے کل مٹ جائے گا، سارے بھید کھل جائیں گے، بس کل کا انتظار کریں، ربی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مگر ایک بات سچ تھی، اسے لڑکی ایک جھلک میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ کیا قیامت ڈھونڈی ہے؟ وہ دل ہی دل میں ماں کی پسند کو داد دینے لگا۔ گھر میں سب کی ملی جلی آوازیں آ رہی۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ لڑکیاں پھولوں کی پلیٹ لیے گھیر پٹ گئی، ان میں ربی بھی شامل تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے مہروز نے پہلا قدم اندر رکھا تھا، پھول نچھاور کرنے میں پہل بھی اسی نے کی۔ وہ دم بخود رہ گیا، اس کے قدم جم گئے۔ یہ لڑکی عقل ماجرا کیا ہے فاطمہ؟ اس نے زیر لب کہا۔ ربی یس مام، تمہیں اوپر فاطمہ بلا رہی ہے، سکینہ نے بتایا۔ وہ پلیٹ ایک لڑکی کا تھما کر چلی گئی اور مہروز کی سماعتوں پر بم پھوڑے، اسے چھوڑ گئی۔ پوری رات خواہشوں اور امانوں سے سجے خواب جھوٹ اور فریب تھے۔ مطلب یہ لڑکی کوئی اور ہے، فاطمہ کوئی اور؟ اس نے مجھے بیوقوف بنایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں تصویر سجائے صبح کا بے چینی سے انتظار کیا تھا اس نے، اور پھر اب وہ فیصلے سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ اپنی بھابھی دیکھی تم نے؟ اسے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہون؟ حسان حیران ہوا۔ اور بلیک شرارے میں اسے ربی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ تو فاطمہ بھابھی نہیں ہے، کوئی اور ہے، بس یہی ہے۔ وہ مسکرایا اور رہتان ہلجا۔ موم، اس نے پاس کھڑی عارفہ کو بلایا۔ جی بیٹا، وہ لڑکی کون ہے؟ وہ فاطمہ کی پھپھو کی بیٹی ہے، ربی احمد، لاہور سے آئی ہے۔ اس نے تعارف کروایا۔ آپ بیٹھے میرے پاس۔ اس نے عارفہ کو پاس بٹھا کر اطمینان سے ان کی سماعتوں پر بم پڑا۔ وہ ہل کر رہ گئی۔ ماشاءاللہ، آج تک چاند زمین پر اتر آیا ہے، ربی نے دلہن بنی فاطمہ کو دیکھ کر کہا۔ دلہا بھی کسی چاند سے کم نہیں، جوڑی کمال کی ہے۔
पास खड़ी लड़की ने कहा। सभी तारीफ कर रहे थे। फातिमा फातिमा गजब हो गया, वो दुल्हा ने शादी से इनकार कर दिया। रुकैया ने बम फोड़ा। क्या? रबी ने कहा। हाँ, वो कहता है फातिमा से शादी नहीं करूंगा, वो रबी से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो? रबी चकराई। हाँ, नीचे सारे लोग जमा हैं और अब्बा तो दूल्हा को मारने के दर पर है। रुकैया के हवा उड़े हुए थे। रबी तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। अगर तुम सच कह रही है तो हम उसे जरूर सजा देंगे, लेकिन अगर तुमने गलत बयानी की तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे, अलियास साहब ने गुस्से से कहा। रबी की हवाइयां उड़ गई। हाय, ये क्या हो गया मुझसे? वो साकित खड़ी थी। सकीना, बुलाओ अपनी बेटी को, उन्होंने अपनी बहन से कहा। जी जी, बुलाती हूँ। सकीना ड्राइंग रूम से बाहर भागी, मगर रबी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। रबी, चलो मेरे साथ। मॉम! सकीना उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। इधर आओ लड़की, अलियास साहब ने कहा। जी। वो लरजते जिस्म से खड़ी थी। तुमने इस लड़के को कहा कि तुम फातिमा हो? जी, कहा था, वो सर झुकाए बोली। तुमने इसके साथ बातें की? उन्होंने गुस्से से पूछा। जी की थी, मगर वो सिर्फ एक शरारत थी। इतना सुनना था कि अलियास साहब का भारी हाथ उसके गाल पर पड़ा। बेशरम, ये शरारत थी तुम्हारी नजर में? वो दहाड़े। मामू जान, इसमें मेरी कोई बदनीयती नहीं थी, मैंने बस सिर्फ एक शरारत की थी, ये महज एक मजाक था बस। उसे सफाई दी। ये मजाक था किसी नामहरम से बात करना? खुद को उसकी बीवी बताना मजाक था तुम्हारे लिए? मुझसे गलती होगी मामूशा, मुझे माफ कर दे। उसने मिन्नत की। माफी कैसी? तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हारा निकाह पढ़ाकर तुम्हें यहाँ से दफा करें, उन्होंने फैसला सुनाया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, उसके हवास उड़ के थे। अहमद मुर्तजा मौलवी को बुलाना है या तुम्हें कोई इख्तलाफ है मेरे फैसले पर? उन्होंने सर झुकाए खड़े अहमद को कहा। नहीं पापा, मैं रोज फातिमा का नसीब है, वो दुल्हन बनी बैठी हो, मर जाएगी, उसने अहमद की तरफ जाते हुए कहा। वो मेरी बेटी है, साबिर और शाकिर, और तो मैं वैसे खुद भी नहीं चाहूंगा कि इस लड़के का निकाह मेरी बेटी से हो, अलियास साहब ने हकारत से कहा। नहीं मोम, कुछ तो बोलिए पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने माँ बाप से इल्तिजाई की, मगर किसी ने नहीं सुनी। वो दोनों तो शर्म से जमीन में गड़ने को थे। उन्होंने अलियास साहब के फैसले पर भी कोई एतराज नहीं किया था। तभी रोती रही, धाड़े मार मार कर, मगर किसी ने इसकी नहीं सुनी और महरोज बख्त के साथ इसका निकाह करवा दिया गया। थोड़ी ही देर में इसे दुल्हन बनाकर विकसित कर दिया गया था। रबी की आंखों में दुल्हन बनी फातिमा की तस्वीर थी। उसके दिल और जमीर भरी बोझ तरह दब गया। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मगर रुखसती के वक्त उन्होंने उसके सर पर हाथ तक नहीं रखा। उसे रोती बिलकती बेच दिया, उसे सजा देकर बेच दिया, अपनी से दूरी की सजा, इतना ताल्लुक करने की सुबह। वो गाड़ी से पलट पलट कर देखती रही, मगर किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। और माजी के हाल में वापस आई और फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की जाने पड़ गई। वॉशरूम से शावर लेकर निकली तो उसकी नजर बेड पर रखे डिब्बे पर गई। उसने डिब्बा उठाया था, जो एक न्यू डिब्बा पैक मोबाइल सेट था। इस पर लिखा था मिसिस रबी महरोज। उसने मुलाजमा को पुकारा। जी बेगम साहबा, ये किसने भेजा? छोटे साहब ने ऑफिस से भेजा, ड्राइवर आया था देने। आप नहा रही थी, मैंने बेड पर रख दिया। पिछले 2 दिन से उन दोनों में बातचीत बंद थी। वो तो पहले भी उससे बात नहीं करती थी। अब वो चुप था, कमरे में मुकम्मल खामोशी रहती, लेकिन वो उसकी इस अनायत को चुपचाप कबूल नहीं कर सकती थी, इसीलिए बाहर गई। फोन डायरेक्टली से उसके ऑफिस का नंबर डायल किया। हेलो, दूसरी तरफ से मसरूफ की गंभीर आवाज सुनाई दी। ये आवाज वो पहले भी सुन चुकी थी। हेलो, खामोशी पाकर उसने दोबारा कहा। हेलो, मैं रबी अहमद बोल रही हूँ, उसने हिम्मत करके कहा। ओह अच्छा, मैं समझा फातिमा इलियास बात कर रही हैं, उसने चोट की। फातिमा तुम जैसे से बात करना पसंद नहीं करती, मगर रबी तो बात करना पसंद करती है ना। मुझे पता नहीं था तुम इतने घटिया इंसान हो, वरना कभी बात नहीं करती, मगर मुझे पता था तुम कितनी आला हो, तभी तो बात की थी मेरी जान, उसने मजे से कहा। उसकी तन बदन में आग ही लगी। उसने गुस्से से फोन पेडल पर डाल दिया और सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी कि फोन फिर बजने लगा। इसने पहले तो इग्नोर किया और फिर उठा लिया। हेलो, मैं रोज वक्त बात कर रहा हूँ। पता है दुनिया में एक ही कमजर्फ है, मेरी कमजोरी को तुम जानोगी तो और कौन जानेगा। मेरी कमजोरी के सब हथियारों से वाकिफ हो तुमने फोन भेजा है? हाँ भेजा है। क्यों? मैंने तो नहीं मांगा, लेकिन मुझे पता है ना कि तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है, और फोन भी आखिर की जरूरियात में शामिल है। मेरी जरूरतें तो और भी बहुत प्यारी हैं, किस किस चीज को पूरा करोगे? इसने अजीब लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, अपनी जरूरियात की लिस्ट बनाओ, फिर देखते हैं क्या क्या पूरी कर सकता है और क्या नहीं। तो लिखो। रबी न जाने क्या सोच रही थी। वो इसे जिद करना चाहती थी। गाड़ी ब्लैक स्लोन,
ہو کیا بلیک کے بجائے وائٹ سے کام نہیں چل سکتا؟ وہ لکھتے ہوئے بولا، نہیں، میں پہلے بھی بلیک ہی استعمال کرتی آئی ہوں۔ سوری یار، ڈیلر آگے کچھ میں لسٹ گھر آ کر کرواتا ہوں پوری۔ بس اتنی جلدی نہیں، بس ابھی تم نے مانگا ہی کیا ہے؟ کچھ ایسا مانگو جسے مانگنے میں تمہیں مزہ ہے اور مجھے دینے میں خوشی۔ اور ہاں، ڈرائنگ روم کی گلاس وال کا پردہ ہٹا کر دیکھو اور پھر سوچو اور کیا مانگنا ہے تمہیں۔ اس کی بات پر وہ جلدی سے اٹھی۔ باقی جان کر دیکھا تو بلیک کلر کی نیو گاڑی خریدی لشکارے مارتی معلوم ہوتی جیسے ابھی شو روم سے آئی ہو۔ یہ سب کر کے تم میری نظر میں کچھ سند نہیں پا سکتے؟ مہروز بخت، اس نے ناگواری سے کہا اور پردے برابر کر دیے۔ آج سنڈے ہونے کے باعث وہ دیر تک سوتا رہا۔ وہ بھی سو ہی رہا تھا کہ ربی نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ عارفہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھا۔ مارکیٹ، وہ کہتے باہر نکل گئی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی گاڑی فراٹے بڑھتی گیٹ سے نکلی۔ عارفہ بیگم کو اسٹیبلوں سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے بیڈ روم کی طرف گئی۔ مہروز اٹھو، کیا ہو مو؟ وہ ٹھٹک کر اٹھ بیٹھا۔ ربی گاڑی لے کر نکلی ہے باہر مارکیٹ کا کہہ کر، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ اسے اس کا نمبر ملایا مگر ریسیو نہیں ہوا۔ ربی کال اٹھاؤ، اسے میسج سینڈ کیا مگر جواب نہیں آیا۔ کال اٹھاؤ ورنہ مجھے آنا پڑے گا تمہارے پیچھے۔ اس نے پھر میسج کیا، کہاں جا سکتی ہے وہ خدیجہ کی طرف گئی ہوگی، عارفہ نے کہا۔ وہ اس کے پیچھے گیا اور عارفہ بیگم پریشان انتظار کرنے لگی۔ ابھی بھی گھر میں صوفی ریاض کی گاڑی داخل ہوئی تھی، اس کے گیٹ ابھی کھلا تھا۔ ربی کی گاڑی اندر آسانی سے آ گئی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں؟ چوکیدار لپک کر اس کی طرف آیا۔ تم نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ فاطمہ، اس نے سامنے صوفے پر کشن کور چڑھاتی فاطمہ کو پکارا۔ ربی؟ فاطمہ کھڑی گئی۔ فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل پر رکھا بوجھ ہلکا کر دو۔ ربی روحان سی ہوتی فاطمہ کے قریب آئی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ رخ تو مڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق کیا تھا، ایک شرارت کی تھی، بخدا میری اس سے کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہوگی، میری غلطی کو معاف کر دو پلیز فاطمہ۔ میں تمہاری وہی ربی ہوں جس کی آواز سن کر ہی تم خوش ہو جاتی تھی، جس سے گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی پر منہ مت موڑو، میں معافی کی درخواست خواہ ہوں، بہت بری ہوں مگر تم تو بہت اچھی ہو نا۔ ربی کہتے کہتے رو پڑی۔ فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کے رخسار بھی بھیگے تھے۔ فاطمہ، تم اندر جاؤ، صوفی صاحب کی آواز آئی۔ ربی کا چہرہ سر پڑ گیا۔ فاطمہ کی اتنی جرت نہیں تھی کہ حکم نہ مانتی۔ وہ اندر چلے گی۔ فاطمہ رکو، ربی پیچھے لپکی۔ آگے مت بڑھاؤ قدم لڑکی، تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے۔ چوکیدار نے نہیں بتایا؟ میرا نام لڑکی نہیں ہے، ربی ہے، اور میں کوئی غیر نہیں، آپ کی بھانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں کہ تم خود ہی چلی جاؤ، الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی آپ کی بیٹی سے ہوتی تب بھی آپ اسے گھر سے نکال دیتے، اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو اس پر گلا دبا کر اسے قبر میں اتار دیتا۔ میں سوال جواب نہیں کرتا، مطلب آپ مجھے بیٹی نہیں بھانجی ہی سمجھتے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ مجھے قبر میں ہی اتار دیتے، ایسی نفرت کی مار تو نہ مارتے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میری بیٹی تمہاری جیسی ناہجار نہیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے غصے سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آرام سے بات کریں صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے گھر کی بچی ہے۔ ختیجہ ممانی ربی کے سامنے آ گئی۔ خبردار ختیجہ، میری 4 بیٹیاں ہیں اور یہ تجھ سے گھر میں رہ رہی، سے کہو جہاں سے آئی ہے وہیں سے چلی جائے، میرے ضبط کو نہ آزمائے۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ ربی، اس کے عقب سے مہروز کی آواز آئی، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ صوفی صاحب نے حقارت سے کہا، لینے ہی آیا صوفی صاحب، چھوڑنے نہیں آیا۔ مہروز نے آگے بڑھ کر ربی کا ہاتھ پکڑا۔ بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھو کہاں آ جا رہی ہے۔ الیاس صاحب نے تانا دیا، جامعہ مسجد کے امام صاحب کے گھر آئیے، کسی کلب یا پہاشی کے اڈے پر نہیں گی جو آپ مجھے دھیان رکھنے کا تانا دے رہے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی سے شادی کرتا تو واسطہ ہوتا، آپ کی بھانجی سے شادی کی تو واسطہ نہیں رہا، یہی بتانا چاہتے ہیں نا آپ؟ اس سے میں نے بڑی عزت سے سارے خاندان کے سامنے باقاعدہ نکاح کیا ہے، کوئی بغا کر نہیں لے گیا جو سب نے واسطے ختم کر دی ہے۔ اس سے پہلے جواباً ریاض کچھ بولتے وہ ربی کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتا ہوا پلٹ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں فاطمہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ اس سے چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ اسے کھینچتا ہوا باہر گاڑی تک لے گیا۔ فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ساتھ ہی ڈرائیور کو فون کر دے کہ الیاس صاحب کے گھر سے گاڑی لے آئے۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ مہروز پر بھڑکی، اپنی بیوی کی خبر لینے، اس کا دھیان رکھنے، یہ سب کیا درد تمہارا ہے،
میرے کیے دھرے کا سبب تم ہو، کاش میں مر جا۔ وہ دکھ سے بولی، آئی ڈونٹ کیئر، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس نے اسے چھیڑا تو وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگی۔ بہت دن ہو گئے تھے، ربی کی طرف سے اب خاموشی تھی، کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا۔ پورا دن گھر میں گزار لیتی، مہروز اس کی یہ روکھی پھیکی روٹین نوٹ کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ کہیں باہر اس کے ساتھ جانے کا تھا، پر کچھ ہی دیر میں اس کے چاچا احسام کا فون آ گیا جو انہیں اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کر رہے تھے۔ مہروز نے حامی بھر لی، اوکے بیٹا، شام 7 بجے تک پہنچ جانے، گاؤں کا راستہ خراب ہے۔ انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ اس وقت 4 بج رہے تھے اور وہ آفس سے سیدھا گھر آیا۔ عارفہ نے جلدی آتا دیکھ وجہ پوچھی۔ آج ہم نے گاؤں جانا ہے احتام چاچا کے گھر ڈنر پر۔ اس نے عارفہ بیگم کو بتایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ راکنگ چیئر پر جھولتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، تم ٹھیک ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے کیا ہونا؟ بڑی سخت جان، میں نے ان سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ساتھ لے جانا کی چوٹی کو سر کرنے برابر ہے۔ میں بھی تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مہروز چونکا، مجھے کہیں باہر لے جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ شکستگی سے بولی، کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ پھر ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ وہ اٹھ کر قریب آیا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں، بلکہ کہیں ایسی جہاں مجھے اپنوں کی یاد نہ آئے، بہت یاد آ رہی ہے، تھک گئی ہوں میں۔ تو پھر اٹھو اور تیار ہو جا۔ مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ نہ جانے کس کیفیت میں تھی، چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی، مگر اس کی تیاری بس کپڑے تبدیل کی اور بالوں میں برش کر کے آگے بس۔ وہ حیران ہوا، تو اور کیا، کوئی میک اپ وغیرہ، کوئی جیولری؟ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ لیکن ربی، وہ اصرار کرتے کرتے رکا۔ اوکے ٹھیک ہے چلو۔ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا۔ مہروز سیڑھیاں اتر کر نیچے جا چکا تھا، لیکن ربی وہیں رک کے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نیچے اتری تو مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بلیک کمبینیشن کی لانگ شرٹ اور پجامہ پہنے، میچنگ جیولری اور لپسٹک لگائے، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتی کہ تمہارا کہا مان کر کیسا فیل کرتی ہوں۔ تو پھر کیسا فیل ہوا؟ سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں کر رہی اس وقت، بلکہ بہت دن ہو گئے فیل کرنا چھوڑ دیا۔ جیسے لگتا ہے میرے دل بند ہو جائے۔ عجیب بے حسی آ گئی ہے، ورنہ خود سوچو، ہمارے کہنے پر یہ تیار ہو سکتی ہیں یا بنا کہیں ایسے تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی؟ اس نے بڑے آرام سے مہروز کی خوشی کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور وہ باہر دیکھنے لگی۔ تکلیف ہوئی سن کر؟ ہوئی ہے، اور مجھے جو اتنے عرصے سے ہو رہی ہے۔ دن رات سکون نہیں ہے، ساری رات جاگ کر گزارتی ہوں اور تم سکون سے سوتے ہو۔ سوچتے ہو تمہیں کب درد ملے، تم بھی جاگو، تب تمہیں احساس ہو اس بوجھ کا جو میں اپنے ضمیر پر لیے پھر رہی ہوں۔ ربی، تم نے خواہ اپنے اعصاب پر تاریخ کیا ہے، یہ ورنہ جو وہ قسمت تھی، کب تک روگ لگا کر رکھو گی؟ ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ ٹیشو سے پسینہ پوچھتے ہوئے بولی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پانی کہاں مل سکتا ہے؟ تھوڑے فاصلے پر پیٹرول پمپ تھا۔ میں روز گاڑی سے ادھر کر پمپ کی طرف گیا اور منتو واٹر لیا۔ ربی، اس نے گال تک تپایا۔ یہ لو پانی۔ اس نے پانی دیا تو وہ گڈا گڈ پانی پینے لگی۔ Are you all right؟ It's all right۔ کیا ہوا تھا؟ بس یوں ہی دل گھبرا گیا تھا گرمی سے۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے لگی۔ کہ یہ بہتر نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ نہیں، اب ٹھیک ہوں۔ کھانے کے لیے کچھ لو گی؟ نہیں، البتہ جہاں جا رہے ہیں ان کے لیے کچھ لے لو۔ مہروز چونک گیا۔ تمہیں کیسے پتا کہاں جا رہے ہیں؟ دن میں نشا اور نائمہ کی کال آئی تھی۔ تو تمہیں پتا تھا؟ اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا کہ لڑکی سے پل پل پاگل کر رہی تھی۔ بس ایک تمہارا نہیں پتا، باقی تو سب پتا ہے، اس نے کہا اور آنکھیں موند لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نشا کے گھر پہنچ چکے تھے۔ بھابھی، نشا لپک کر اس کی طرف گئی اور اس سے لپٹ گئی۔ روز خواب میں دیکھتی تھی کہ مہروز بھائی نا آپ کو لے کر ہمارے گھر آئے ہیں، اور روز ہی خواب ٹوٹ جاتا تھا۔ نشا نے خوش ہو کر بتایا۔ نشا اپنی عادت مقبول نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ نائمہ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ سنائیں؟ ربی نے کہا۔ مزت بیگم مہروز کی چاچی نے ربی کو ماتھے پر پیار کیا، گلے لگایا۔ چاچا نے بھی سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھابھی ہاتھ اتنی پیاری ہیں، بالکل پری لگتی ہیں۔ نشا نے ربی کا ہاتھ چوما اور ربی کتنے عرصوں کے بعد کھلا کر ہنستی بھی۔ مہروز کے ساتھ سب نے چونک کر ربی کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی بہن کا کمال؟ آسام چاچا نے کہا، جی دیکھ رہا ہوں، اپنی بہن کو انعام دینے کو دل کر رہا ہے۔ نشا، مہروز نے جیب سے ایک والیٹ نکالا۔ جی بھائی، وہ دور سے بولی، یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے ہزار کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ کس چیز کا؟ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو، میں سمجھ کی کیوں ملا ہے مجھے انعام۔ مہروز اس کی بات پر زور سے ہنسا۔ آپ کی ہنسی پر ملا ہے انعام؟ آپ تھوڑا اور ہنستے، میرا کاروبار چل جائے گا۔ نشا نے کان میں کہا اور ربی کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔
اگر میں یہ کہوں کہ یہ پیسے واپس کراؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گی۔ ربی نے کہا نہ بابا نہ، میں لوٹا نہیں جو پھر جاؤں، بڑی طوطا چشم ہو تم یار۔ طوطا چشم نہیں ہو، وفادار ہوں، میرے بھائی نے دیے ہیں، مجھے ایکتا بن کر رہنا چاہیے۔ ربی اس کی بات پر ہنس دی۔ تھوڑی دیر میں موڈ ٹھیک ہو گیا تھا، انہوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے کھانا کھایا۔ بھائی آپ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور بھابھی آپ میرے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کروائیں، نشا نے لاپرواہی سے کہا۔ نشا نزہت نے اسے گھرتے ہوئے کہا اٹس اوکے ماما، اب بھابھی ہمارا گھر کا ہی تو حصہ ہے۔ ربی نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن میں رکھے۔ ربی آپ چائے کا پانی رکھیں، تب تک میں یہ برتن دھو دوں۔ اس نے ایک اور کام سونپا۔ ربی نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی تھی۔ چائے تیار ہے، ربی نے کہا۔ میں بھی تیار ہوں، نشا نے چائے کپ میں ڈالی۔ آپ یہ لے جائیں، میں آتی ہوں، نشا نے کہا، اور اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر سب کو چائے دی۔ اور مہروز تو گشت کھانے کو تھا۔ چاہیے وہی ربی ہے؟ چائے مہروز کی طرف ٹرے تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، نصرت نے کہا۔ حاضرین چائے کیسی بنی ہے؟ نشا نے پوچھا۔ تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے چہرا۔ میں کی سنے وہ جس نے بنائی ہے۔ اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا، میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو۔ اگر ایسا کرو، اگر چائے بچی تھوڑی اور بھی ہے تو لے آؤ میرے لیے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو ساتھ ہی لے جاؤں، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ تماشا کرنے والی بندریے سمجھتے ہیں مجھے؟ نشا نے یکدم کہا اور سب ہنس دیے۔ چلے؟ ربی نے کہا۔ ہاں، مہروز نے وال کلاک دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عصام نے پوچھا۔ گھر، مہروز نے کہا۔ ٹائم دیکھا ہے؟ رات یہیں رکو گے، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چاچا بس کچھ نہیں سن رہا، کل جاؤ گے، بس کمرہ سیٹ کروایا ہوا، جاؤ آرام کرو۔ نشا جاؤ، بھائی کو چھوڑ کر آؤ، تھک گئے ہوں گے۔ اور مہروز کو روم میں چھوڑ کر آئی۔ رات پا جانے کون سا پہر تھا، جب کمرے میں آئی تو مہروز سو چکا تھا، وہ بھی لیٹ کے۔ تھوڑی ہی دیر میں آنکھ لگی کہ صبح ہی کھلی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو مہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے یکدم کرنٹ لگا، وہ ایک جھٹکے سے اس کے ہتھیار سے نکلی۔ کیا ہوا؟ صبح صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ مہروز اونی کے بل اٹھا، بنا شرٹ کے اسے مسلز نمایاں ہو رہے تھے، کسی باڈی بلڈر کی طرح۔ ربی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی۔ رات تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں، نہ تو سو ہی گیا۔ مہروز اس کے عقب میں آ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتی ہو، کب کی آ جاتی؟ کیوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا۔ بچہ؟ وہ حیران بھی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے یہ بات چھپا لوگی؟ اس گال پر اپنے ہاتھ سے مس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ مہروز نے اسے اپنی طرف گھما کر اس کا رخ کیا، اس کا چہرہ تھام لیا۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ربی دروازے پر دستک ہوئی۔ ربی ساکت کھڑی رہی۔ وہ پلٹ گیا، وہ شخص وہ بات بھی جان گیا تھا جو اپنے آپ سے بھی چھپا رہی تھی۔ اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک تھا، مگر اس نے خود کو ٹال دیا تھا۔ وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی اور اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچ کے گاڑی کا دروازہ خود کھولا، اسے ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد دی، مگر اس کا ہاتھ آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ اپنے روم کی طرف تھا۔ السلام علیکم، اس نے آفا بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ربی کیا ہوا؟ شاید طبیعت نہیں ٹھیک۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پریشانی کی بات تو نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ ریئلی سچ کہہ رہے ہو؟ آفا چہک گئی۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، وہ کنفرم کروا لیں۔ ربی اداس کیوں ہو بیٹا؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر۔ تو کوشش کرو اس کی کامیابی ابا مان جائیں۔ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں کوشش کرو، مان جائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے عارفہ کو جاتے دیکھ پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری دینے۔ مہروز مسکرا دیا۔ اپنی موم کو منع کر دو، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ ربی نے کہا۔ مجھے تمہاری نہیں اپنے بچے کی فکر ہے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تمہاری فکر کرنے کی، تو مجھے اپنے بچے کی تو کرنے دو۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ وہ کیا حال بنا لیا ہے، تمہارا حال بھی اپنے جیسا ہی کر دوں گی، وہ نفرت سے بولی۔ وہ تو تم کر ہی رہی ہو، دن بھی برباد، راتیں بھی۔ یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے۔ مرد ہو کبھی خود کو سنبھال کر رکھا ہے، کبھی بہکا نہیں سوچا مشرقی بیوی سے سارے ارمان پورے کروں گا، اور مشرقی بیوی جو ہے ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ یار جو رشتہ مجھ پہ حلال ہے اسے حرام تو مت کرو نا۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ سب جو ایک شوہر چاہتا ہے۔ ہر شوہر زبردستی نہیں ہوتا، ہر بیوی تمہاری طرح ضدی اور غصینی بھی نہیں ہوتی۔ شوہر کے بڑے بڑے عیب ڈھانپ لیتی ہے۔ تم نے ڈھانپا تھا میرا عیب؟ معاف تو کر سکتی ہو نا؟ مجھے کسی نے معاف کیا؟ اس دن تم مجھے معاف کر دیتے
اب پھر تم کون ہو معافی مانگنے والے؟ اس کی آواز بھرائی۔ مطلب تم معاف نہیں کرو گی؟ نہیں، اس نے لب پھینسی ہے۔ مہروز ربی تیار ہے؟ عارفہ نے کہا۔ نہیں، آپ ڈاکٹر کو فون کرتے منع کرتے، مہروز نے دو ڈوک انداز میں کہا اور بریف کیس اٹھائے باہر آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ واپسی کب تک ہوگی؟ شاید کل، وہ جواب دیتا باہر نکل گیا۔ لیکن بیٹا وہ ربی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ ماں سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن سے ربی کی باتیں ہی نہیں نکل رہی تھی۔ پوری رات خالی بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان مہروز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کی عادت ہوگی ہے؟ کیا وہ نہیں ہے تو مجھے بے چینی ہو رہی ہے؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا میں فاطمہ کو بھول گئی ہوں؟ ساری رات جاگ کر گزری، صبح جب آنکھ کھلی تو اس پر سینی گنگنا رہا تھا۔ ہلو، مہروز بات کر رہا ہوں، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری؟ میری یاد آئی؟ رات اچھی گزری ہے، سکون سے۔ تمہارا تو خیال بھی نہیں آیا، تم تو جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو۔ لیکن اب میں سچ کو بھی سچ اور جھوٹ کو بھی جھوٹ ہی مانوں گا۔ میں آج آ رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ مہروز بخت، میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہوں مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود غلامی کی اور وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ دن مہینوں میں گزرنے لگے تھے۔ وہ دونوں اب نارمل طریقے سے بات تو کرتے تھے، لیکن ربی کی آنکھوں میں اداسی آج تک تھی۔ آج تمہارے چیک اپ کی ڈیٹ ہے، وہ دراز سے فائل نکالتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں، وہ بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اور پھر چلے، ٹائم ہو گیا ہے، وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر پھیلا لی اور مہروز کے ساتھ باہر نکل گئی۔ مہروز نے سیڑھیاں اترنے میں اس کی مدد کی، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے لے کر گاڑی تک آ گیا۔ ربی کے جسم اب خاصا صحت مند لگا تھا۔ 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈلیوری کو، اور اس کی ہر بات کا دھیان رکھتا، چلنے پھرنے کھانے پینے کا خیال رکھتا۔ ہر مہینے بعد چیک اپ بھی ریگولر ہو رہا تھا، دوائی بھی ٹائم پر دیتا۔ اس نے ربی کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مہروز وہ بہت دیر سے درد برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کی چیخ نکل رہی تھی۔ اس نے مہروز کو پکار ہی لیا۔ ربی، وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ چلایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ربی کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں موم کو بلاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا۔ عارفہ بیگم بھی نیند سے اٹھ کر بھاگی آئی تھی۔ مہروز نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ رات کے 3 بجے اچھی خاصی افراتفری ہو گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے کے بعد جب اس کی بیٹی کو خوشخبری ملی تو ساری افراتفری بھول گیا۔ ڈائریکٹ کچی کو اس کی گود میں تھمایا۔ سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے۔ ڈلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا ہے۔ مہروز کی تو ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹھو، حوصلے سے کام لو، نماز کے بعد دعا کرنا۔ چلو مسجد میں بھی جا رہا ہوں، فیروز نے کہا۔ فیروز نے بچی کے کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا۔ مہروز بھی نماز پڑھنے چلا گیا تھا، مگر نماز پڑھ کر بھی واپس آ گئے تھے، مگر ربی کو تو ہوش ہی نہیں تھا آیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ عارفہ نے گاؤں فون کر کے بھی بتا دیا، لیکن ایک ربی کی فیملی تھی جنہوں نے فون سننا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ تم پہلے بھی 2 بار آ چکے، ہمارا جواب انکار میں تھا اور آج بھی ہے، احمد مرتضیٰ نے پھر سخت لہجے میں کہا۔ پہلے جب آیا تھا تو حالات یہ نہیں تھے۔ میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، سے معاف کرتے ہیں، بس ایک بار کرتے ہیں۔ وہ آج 3 دن سے ہاسپٹل میں ہے، موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہے کہ لڑ ہی نہیں رہی، وہ ہار رہی ہے، وہ زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ مہروز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں رویا تھا، اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس مقام پر آ کر وہ ہار گیا تھا۔ پہلی بار احمد اسے دیکھ کر ہٹکے تھے اور سکینہ بیگم تڑپی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی ممتا تڑپ کی تڑپ چھپی نہ رہی۔ پچھتاوا ہے اسے اپنی بیٹی تک کی خبر نہیں۔ اسے مہروز بخت کا بھی خیال نہیں، اسے فاطمہ کا خیال ہے۔ کاش میں اس دن فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا۔ میری ضد نے یہ نوبت لائی ہے، اپنے ساتھ سب کا سکون برباد کر دیا اور دھوپ گھر برباد کر دیے۔ مجھ سے زیادہ قصوروار ہوں، آپ مجھے سزا دیں، اسے معاف کر دیں۔ مہروز ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم شوہر سمیت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کون سے ہاسپٹل ہے؟ وہ بھی اس کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے تھے۔ احمد نے گاڑی نکالی وہ ہاسپٹل چلے گئے۔ وہ پہلے بھی ربی کو بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اس سے پھر بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ 6 دن کے بعد وہ ہوش میں آئی تھی اور اس کی نظر سب سے پہلے مہروز پر پڑی۔ اجہار بران چہرہ کافی تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ وہ مہروز ہے، ہر دن ایکٹیو صاف ستھرا رہنے والا۔ اس کی نظر خود پر محسوس کرتے آگے سے ہٹ گیا، پھر اس کی نظر سکینہ اور احمد مرتضیٰ پر پڑی۔ ماں، وہ زیر لب بڑبڑائی جیسے خواب میں ہو۔ میری جان، میری بچی کیسی ہے؟ وہ لپک کر پاس آئی۔ موم، اس نے انہیں چھوا۔ ہاں میری جان، میں ہوں تمہاری موم۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈیڈ، اس نے احمد کی طرف دیکھا۔
آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھر آئی۔ ہم پہلے 3 دن سے تمہارے پاس ہے، بس تم ہی آنکھیں بند کیے ہوئے پڑی تھی۔ اور وہ اس نے بے ساختہ پورے کمرے میں دیکھا، اسے مہروز کہیں نہیں دیکھا۔ کون وہ؟ اپنی بیٹی کی بات کری ہو؟ بیٹی کو چونکی، جائیے احمد بچی کو اندر لائیں، اسے تو دیکھا ہی نہیں۔ مبارک ہو بھابی۔ تبھی نشا بچی کو لے کر اندر آئی۔ نشا ربی اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ جی میں نشا، اور آپ کی صاحبزادی نے تھکا کر رکھ دیا۔ اس نے بچی کو ربی کے پاس لٹا دیا۔ سب کمرے میں آ گئے تھے۔ ارے مہروز کہاں گئے تھے؟ بھابی کو صدقہ دینا اور شکرانے کے نفل پڑھنے گئے ہیں، نشا نے جواب دیا، اور پھر سب لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دوسرے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور ربی گھر آ گئی تھی۔ بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ نشا نے کہا۔ کیوں تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آ رہا کیا رکھیں۔ اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا۔ اب سنجیدگی سے بتاؤ کیا نام رکھنا ہے بچی کا؟ فیروز بخت نے کہا۔ وانیہ کیسا رہے گا؟ مہروز نے کہا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی اللہ کی طرف سے تحفہ۔ وانیہ مہروز بخت اچھا نام ہے، رکھ لو، عارفہ نے کہا۔ ربی چپ چاپ کھانا کھاتے رہی۔ پھر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بچی کو لے کر گھومنے آگے۔ تمہیں بچی کا نام نہیں پسند آیا شاید؟ مہروز نے بچی سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ میں ایسا تب کہا، تم کوئی نام بتا دو۔ وانیہ مہروز بخت، ربی نے کہا، اور مہروز مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں، تمہیں بات کرنے کے لیے اجازت کب سے لینی پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو تو اس سے انجان بن جاؤ، مگر افسوس مجھے سمجھ آئی یہ بات جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لوٹا چکا تھا۔ خیر ہر بات اب بھی ضائع نہیں گیا، اس سے شرارت سے کہا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ ربی نے پوچھا۔ نہیں، تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چرا پھر رہے ہو؟ پشیمان تھا جب تمہیں تمہارے موم ڈیڈ کے ساتھ خود دیکھا تو مجھے غلطی کا احساس ہوا کہ میں رشتوں میں درار کا سبب بن گیا۔ یہ سب قسمت نے لکھا تھا، تم مان چکی ہو اس چیز کو؟ ہاں، لیکن فاطمہ نامی تیر میرے دل میں اب بھی چپتا ہے، یہ ٹکک ہمیشہ رہے گی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مہروز نے اسے قریب آنے کا کہا۔ وہ جیسے ہی قریب آئی، مہروز نے اسے باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر یہ تیر بھی نکل جائے گا، بس دعا کیا کرو، وقت بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے۔ اب تم خود ہی کو دیکھ لو، پہلے قریب آتا تھا تو تم دور بھاگتی تھی، اور دور بیٹھا تھا تو خود ہی قریب آ گئی۔ مہروز پٹری سے اتر گیا۔ کیا کہا؟ وہ چیخی۔ یہ کہ میں اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوں، تم میری توجہ اپنی طرف کر رہے ہو۔ مہروز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نے خود مجھے قریب بلایا تھا، مجھے تو پتا تھا تم آ ہی جاؤ گی۔ اسے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ مہروز وقت اس سے مہروز کی بال دبوچی، تبھی وانیہ رونے لگی اور مہروز کا رومانٹک موڈ ہیلن ہو چکا تھا۔ ابھی جلدی آؤ، مہروز کا فون ہے، سکینہ بیگم نے آواز دی۔ آ رہی ہوں۔ وہ لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہوں؟ کیا بات ہے، موڈ کیوں آف ہے؟ تمہاری لاڈلی نے میرا سر توڑا ہے، نیچے پھینک دیا۔ کوئی بات نہیں، لے لیں گے جو تمہیں پسند ہو۔ اپنی بتاؤ کب گھر آ رہی ہو؟ ابھی 5 دن تو ہوئے ہیں، یہاں گھر بہت خالی ہو گیا، موم ڈیڈ بھی تم کو مس کر رہے ہیں۔ ہاں یہاں بھی موم ڈیڈ مس کرنے لگتے ہیں۔ ربی اپنے ماں باپ کے لیے اداس تھی۔ تبھی تو کہتا ہوں نئے مہمان کی تیاری کرو، پھر ایک انکل آنٹی کے پاس دے گا، ایک موم ڈیڈ کے پاس۔ اچھا پھر تم کہو گے ایک اور مہمان کی تیاری کرو جو ہمارے پاس دے گا۔ بہت تیز ہے، تبھی تو میں تمہارے ہاتھوں بے وقوف بن گیا، اور اب میں ملتی ہوں بے وقوف تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ پھر گھر کب آ رہی ہو؟ پاپا آئیں گے تو پھر بتاتی ہوں، سیٹ ریزرو کروا دیں، اس نے کہا۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ جہاز کی پرواز کرنے میں بہت ٹائم تھا۔ ابھی وہ وانیہ کو گود میں لیے بیگ ایک ساتھ رکھے بیٹھی تھی۔ ماما وہ بیبی، وانیہ نے اشارہ کیا۔ ہاں چھوٹا سا بھائی ہے۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے بچے کو دیکھا، وہ بچہ بھی وانیہ کو ہی دیکھ رہا تھا، شاید کھیلنا چاہتا تھا۔ بالآخر وانیہ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ تو اسے کھینچ دیا اور وہ رونے لگا۔ او ایم سوری، یہ بس کھیلنے کی ضد کر رہا تھا۔ ابھی نے گاؤن میں بیٹھے اس بچے کی ماں سے معذرت کی، چوکے لیکن کبھی کبھی کھیل میں زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ربی کو حیرت ہوئی، آواز نے ربی کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ فاطمہ، اس نے بے یقینی سے کہا۔ فاطمہ یہ تم ہی ہو، کوئی شک ہے؟ فادر تم کہاں تھی؟ ربی کا لہجہ بھرا تھا۔ پرانی باتیں یاد آ کہ نے بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی، مگر خدیجہ مامی نے بتایا تمہاری شادی ہوگی۔ تم کہاں ہو، کیسی؟ کچھ نہیں بتایا۔ تک موم ڈیڈ نے مجھ سے ملنا شروع کیا، ماموں نے ان سے واسطے ختم کر دیے۔ ربی نے کہا۔ میں شادی ابا نے اپنی مرضی سے کر دی، لیکن اللہ کو شکر ہے میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ۔ پرانی کوئی بات یاد نہیں رہی۔ شادی شدہ زندگی میں وقت نہیں ملتا سوچنے کا۔ فاطمہ جانتی تھی ربی شرمندہ ہے، تو اسی لیے اسے ریسٹ کرنے کے لیے وہ ہلکے پھلکے انداز سے بولی۔ مگر مجھے ملتا ہے وقت، جب لیٹتی ہوں سوچتی ہوں، نیند ہی نہیں آتی۔ آئے گی کیسے؟ تبھی یاد آ جاتا ہم نے کبھی کسی کے ساتھ جو بھی برا کیا ہو۔ ربی بھول جاؤ پرانی باتیں، میں بھی بھول گئی، میں اس بات کو چھوڑ دوں گی تو مجھے معاف کر دو۔ اسے بہتے آنسوں کے ساتھ ہاتھ جوڑتی ہے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا سچے دل سے، بے شک تم سے ناراض رہیں، مگر میں نے معاف کر دیا۔ ہاں شروع میں دکھ تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی میں سمجھ کے یہی قسمت ہے۔ وہ تو قسمت تھی ہی نہیں، میری قسمت تو یہ تھی، وہ تمہاری تھی۔
ربی کے بلک بلک رونے پر تب اسے دیکھ رہے تھے۔ ربی سنبھالو خود کو۔ فاطمہ نے اسے گلے لگایا۔ تھینک یو فاطمہ۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ چھوما۔ عارف نے کھل کر سانس لیا تھا۔ ضمیر کا بوجھ اتر چکا تھا۔ فاطمہ بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہ کراچی میں ہوتا تھا، اچھی فیملی تھی۔ آج وہ اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی۔ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہوئی، وہ باہر آئی تو مہروز کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کے کسے دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ کو۔ فاطمہ ہاں ہاں۔ اس کے ہاتھ مجھے نئی زندگی بخشی مہروز، مجھے معاف کر دیا۔ مہروز نے شکر خدا کا کیا۔ اس بار لاہور جا کر میں بہت مس کیا۔ ربی نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر، تو اب کر لو۔ نہیں، اب گھر جا کر جلدی چلو۔ مہروز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور ربی کھلکھلا کر ہنسی، اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر وانیہ تالیاں بجانے لگی۔ ختم شد۔